صاحب، کتنے دن ہو گئے ہیں؟ سمرا نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہ تو کھانا کھایا ہے نہ ہی کوئی بات کی ہے۔ مسز سعید نے افسردگی سے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سعید صاحب نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پرسوچ نظروں سے بیوی کی جانب دیکھا اور اٹھ کر ان کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ ریحانہ، اس کو کچھ وقت دو، وہ بہت بڑے شوق سے گزری ہے۔ 3 سال کی منگنی کا یوں اچانک ختم ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ بس تم ہمت رکھو اور اس کو بھی ہمت دلاؤ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ متانت سے بولے۔ ریحانہ نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھ سے بیٹی کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا، اور پھر وہ بات بھی تو نہیں کرتی۔ بات بھی کرے گی، لیکن ابھی وہ جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو۔ سعید صاحب نے بیوی کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمرا ریحانہ اور سعید کی اکلوتی بیٹی تھی اور حد سے زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ پروفیشن کے اعتبار سے وہ بینکر تھی۔ 3 سال قبل اس کی منگنی اس کی پسند سے اس کے کولیگ فیصل سے طے پائی تھی۔ دونوں خاندان بہت خوش تھے۔ جلد شادی کی تیاری بھی شروع ہونے والی تھی کہ اچانک فیصل بنا کچھ بتائے US سے چلا گیا، اور وہاں پہنچ کر بذریعہ فون سمرا کو بتایا کہ اب وہ اس کا انتظار نہ کرے، کیونکہ اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ گرین کارڈ کے حصول کے لیے اس کو وہیں شادی بھی کرنی ہوگی۔ فیصل کے گھر والے جہاں شرمندہ تھے بیٹے کی اس حرکت پر، وہاں انہیں بہت دکھ بھی تھا کہ سمرا جیسی اچھی لڑکی اب ان کی بہو نہیں بن سکے گی۔ سمرا کے والدین کے لیے بھی یہ خبر کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے مسئلہ سمرا کی خاموشی تھی۔ جاب سے اس نے ریزائن کر دیا تھا اور سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ کھانا تو پہلے بھی وہ کم ہی کھاتی تھی، مگر اب تو سارا دن کافی کے مگ اور ایک سلائس یا 2 بسکٹ پر گزارا ہو رہا تھا۔ ریحانہ نے کئی بار بیٹی سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کسی بھی موضوع پر ماں باپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارے گھر میں مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ سعید صاحب صبح اپنے آفس چلے جاتے اور رات 9 بجے واپس آتے۔ سمرا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ یوں ریحانہ پورے گھر میں بولائی پھرتی۔ صوفیہ، مجھے چائے کا ایک کپ ہی دے دو اور پھر کچن کی اچھی طرح صفائی کر لو، ریحانہ نے لاؤنج سے ملازمہ کو آواز دے کر کہا۔ صوفیہ نے کچھ دیر بعد چائے کا کپ اور اخبار میز پر رکھا، اور جیسے ہی پلٹی اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت آئی۔ سمرا باجی، آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ صوفیہ کی آواز پر ریحانہ نے پلٹ کر دیکھا تو سمرا دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں دباتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی۔ کیا ہوا سمرا، سر میں درد ہے؟ ریحانہ نے پیار سے سمرا کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ امی، سر پھٹا جا رہا ہے، درد اتنا شدید ہے کہ مجھے تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ صوفیہ، جاؤ میرے کمرے سے آملہ کی بوتل لے آؤ۔ ریحانہ نے صوفیہ کو جلدی جانے کا اشارہ کیا۔ امی، میں تیل نہیں لگواؤں گی، سمرا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی تو ہیں تیل کے چچے پن سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ بیٹی، آملہ ہیئر آئل کوئی عام تیل تو نہیں ہے، تم آج میری بات مان لو، دیکھو کیسا آرام آئے گا۔ اتنی دیر میں صوفیہ ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آئی۔ سمرا، تم نیچے کشن پر بیٹھ جاؤ، ریحانہ نے سمرا سے کہا، تو وہ بادل نخواستہ صوفے سے اٹھ کر منہ بسوڑتی نیچے کشن پر بیٹھ گئی۔ ریحانہ نے آئل کی بوتل کو اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور سمرا کے سر پر لگانا شروع کر دیا۔ امی، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ سمرا نے آنکھیں بند کیے ماں سے پوچھا۔ بیٹا، یہ آملہ ہیئر آئل کی خوشبو ہے، دیکھنا تمہاری آدھی تکلیف تو اس خوشبو سے ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ مسکرائیں۔ سمرا کے بال بالکل خشک اور روکھے ہو رہے تھے اور بری طرح الجھ رہے تھے۔ ریحانہ اب سمرا کے سر پر باقاعدہ چمپی کر رہی تھی، اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ سمرا کے
تنے ہوئے تاثرات اب ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے سمرا، اماں بھی ہمیشہ آئل ہی ہم بہنوں کے سر پر لگایا کرتی تھی، اور جیسے تمہیں اس کی خوشبو اچھی لگی، مجھے بھی یہ خوشبو بہت پسند ہے۔ آخر اماں کی بھی تو یاد دلاتی ہے، ریحانہ نے بیٹی کے بالوں کی ٹوکوں پر پیار سے آئل لگاتے ہوئے کہا۔ سمرا نے اپنے پاؤں پسار کر ان پر تکیہ رکھتے ہوئے ماں سے کہا، امی صوفیہ سے کہیں مجھے کافی بنا دیں۔ سمرا کی آواز سن کر صوفیہ کسی جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ جی باجی ابھی لائی، کہتی ہوئی وہ کچن میں گھس گئی۔ امی زور سے چمپی کیجیے، بہت آرام مل رہا ہے۔ سمرا کچھ کھا بھی لو بیٹے، کب تک بھوکی رہو گی؟ ماں تھی نہ بیٹی کے دکھ پر اس سے زیادہ دکھی تھی۔ امی زور سے چمپی کیجیے، بہت آرام مل رہا ہے۔ سمرا نے ماں کی بات سنی انسنی کر کے کہا، تمہیں پتہ ہے سمرا، تمہارے ابو سے شادی سے پہلے میرے بات میرے تایازاد سے طے تھی۔ کیا؟ سمرا نے حیرت سے سر گھما کر ماں کو دیکھا۔ ہاں بیٹے، 4 سال ہماری بات پکی رہی، پھر انہیں اپنی پڑوسن سے عشق ہو گیا، اور تمہارے نانا نے میری منگنی توڑ کر تمہارے ابو سے نکاح کر دیا۔ کچھ دن میں افسردہ رہی، پھر اماں کے سمجھانے پر عقل آ گئی، جو آپ کا تھا ہی نہیں، اس کے لیے کیا رونا۔ اس زمانے میں میرے بھی سر میں بہت درد رہتا تھا، آنکھیں بھی بہت جلتی تھیں۔ تمہاری نانی روز میرے سر پر آملہ آئل لگاتی تھی، میں تو اتنی اچھی چمپی نہیں کرتی جتنی وہ کرتی تھی، بس سر درد بھی بھاگ گیا اور پھر کبھی ہوا بھی نہیں۔ ریحانہ کھل کر مسکرا دی۔ امی ابو نے کبھی آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے آپ کے سر میں درد ہو؟ سمرا نے ہنس کر ماں کو دیکھا، اور بیٹی کو کتنے دنوں کے بعد یوں کھل کر ہنستا دیکھ کر ریحانہ کی تو آنکھیں ہی نم ہو گئی۔ میری جان، یہ بتاؤ، گھر میں آملہ ہیئر آئل کی چمپی زیادہ کون کرواتا ہے؟ ابو۔ سمرا نے مسکراتی نگاہوں سے ماں کو دیکھا، اور دونوں ماں بیٹی کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ امی سر درد بالکل ختم ہو گیا ہے، آپ میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنوا دیں، آج میں پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ اور ریحانہ نے پیار سے سمرا کے سر پر چپت لگائی اور آملہ ہیئر آئل کی بوتل کو چوم کر دھیرے سے کہا، تم ہی تو ہو میرے گھر کی خوشبوؤں کی ضامن۔